الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی 10 سے لے کے 18 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور صبر کیجئے ان کی دل آزار باتوں پر اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، اور دردناک عذاب۔ یہ اس روز جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ذرا سوچو تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اس کے ہول سے۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو کفار مکہ کے لیے بھی ہمدردی اور خلوص کے جذبات سے لبریز تھا، وہ بدبخت اسی کو دکھانے میں لگے رہتے تھے۔ کاہن، شاعر، ساحر، مجنوں جیسے مکروہ اور نازیبا الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مذاق کرنا، جھوٹے الزام تراشنا، غلط تہمتیں لگانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، یہ جو کچھ بکتے ہیں بکنے دیں انہیں، ان کی طرف سے اپنے روئے انور کو پھیر لیں، ان کی گستاخیوں اور اذیت رسانیوں کا انتقام لینے کا خیال بھی اپنے قلب میں نہ لائیں۔ آپ نے اپنے سارے کام میرے سپرد جو کر دیے ہیں، اب آپ کو فکر کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ حجراً جمیلہ کا بھی یہی مطلب ہے جو آیت نمبر 10 میں ہے
کہ ان سے الجھنا، ان کے دو بدو ہونا، ان سے انتقام لینا اے میرے مصطفیٰ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ پھر 11 نمبر آیت میں فرمایا کہ اے محبوب آپ نے مجھ پر توکل کر لیا ہے اور مجھے اپنا کارساز بنا لیا ہے، اب آپ کو فکر کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت نزول کے بعد بہت جلد یہ جو مالدار تھے اولی النعمتی جن کو کہا ہے، جلد میدان بدر میں اللہ کریم نے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اور قتل کر دیے گئے۔ آیت نمبر 12 میں انکال کا لفظ ہے، یہ انکال نکلن کی جمع ہے، وہ بھاری بھرکم بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں اور انسان پھر اس کے بیڑیوں کے باعث ہل جل بھی نہیں سکتا۔ انکال القیود واحدھا نکل وہو ما منع الانسان من الحرکہ، اور جو لفظ ہے آیت نمبر 13 میں ذا غصہ، تو اس کا مطلب ہے یا خذ بالحلق لا ہوا نازل ولا ہوا خار، یعنی وہ چیز جو گلے کو پکڑ لیتی ہے اندر سے کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اب وہ نہ نیچے اترتی ہے نہ باہر نکلتی ہے، جیسے آخرت میں گسلین ہوگا، زقوم کے کانٹے ہوں گے، تھور جسے کہتے ہیں، اور وہ جیسے بچوں میں یا کسی میں سکہ گلے میں پھنس جاتا ہے یا مچھلی کا کانٹا نہیں گلے میں پھنس جاتا، اب کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو خیر ہوتا بھی چھوٹا ہے نا، نہ نیچے اترتا ہے نہ باہر آتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو گلے میں جب نیچے اترتی ہے یا اتارنے کی انسان کوشش کرتا ہے تو نہ نیچے اتر سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے، تو کس قدر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے دنیاوی مثال سے ذرا خود اندازہ لگا لیں، آخرت کا عذاب تو کہا ہے اس سے بھی عذاب علیمہ سخت ہوگا، آیت نمبر 13 میں۔ 14 نمبر آیت میں پھر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز انہیں یہ عذاب تو دیا جائے گا، اور جو کثیب ہوتا ہے لفظ کثیبم مہیلا، کثیب کا مطلب ہے الرمل المجتمع، یعنی ریت کا ٹیلا، جمع ہوا ریت کا ٹیلا، رمل جو ریت ہوتی ہے اس کا ٹیلا، مہیلا کہتے ہیں رملا سائلا متناثرا، یعنی ایسی ریت کا ڈھیر جب ہوا چلتی ہے تو اس کے جھونکوں سے یا ٹھوکر سے وہ لگنے سے پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے۔ ریت کا ڈھیر لگائے نا تو ہلکی سی آواز ایسے ایسے نیچے گرتی رہتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کثیبم مہیلا۔ آگے جو آیت نمبر 15 ہے اس میں فرمایا کہ اہل مکہ کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، مصطفیٰ سے کہ ان کے سامنے فرعون کا ذکر کریں جس کی شان و شوکت اور غرقابی کے تذکرے جو ہیں وہ اپنے بڑوں بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف بھی ایسے ہی ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو قیامت کے روز تمہارے کفر و ایمان کی گواہی دیں گے۔ شاہد جو ہے لفظ ہے شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو شاہد کا مطلب ہے یشہد یوم القیامت بما صدر عنکم من الکفر والعصیان، عصیان عین صاد یا الف نون، روح المعانی، یعنی جو کفر و نافرمانی تم سے صادر ہوئی ہے قیامت کے روز وہ اس کی گواہی دیں گے، جس طرح ہم نے تمہاری طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ 16 نمبر آیت میں فرمایا تمہاری طرح فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ اگر تم نے بھی میرے رسول کریم علیہ السلام کی دعوت رد کر دی تو پھر تم اس انجام کے لیے تیار رہو۔ لفظ ہے وبیلا، فاخذنا اخذا وبیلا، تو بیل کا مطلب شدید اور سخت چیز، جو بارش بڑی تیزی سے برستی ہے اسے مطرم وابل بھی کہتے ہیں نا، تیزی سے برسنے والی بارش، یا جو پانی کے قابل، جو پینے کے قابل نہ ہو اسے ماء وبیل کہتے ہیں۔ تو اخذا وبیلا ثقیلا شدیدا، یعنی شدید ثقیل کثافت والا۔ 18 نمبر آیت میں فرمایا اگر تم کفر سے باز نہ آئے اور اس گمراہی اور ضلالت پر مصر رہے، پکے رہے، تو پھر وہ دن جو اتنا ہولناک اور لمبا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا
اسی دن وہ بوڑھا ہو جائے گا. کفار کے لیے بہت لمبا ہوگا، مسلمانوں کے لیے سیکنڈ کا ہوگا. آنے واحد میں وہ دن گزر جائے گا. اور آسمان جیسی مضبوط چیز بھی اس دن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. السماء منفطر بھی کان وعدہ مسئولا. اس دن جو ہے مفعولہ ہے، یا کان وعدہ مفعولا. اس دن وعدے کا دن یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. اور اگر آسمان جیسی اتنی مضبوط چیز پھٹ جائے گی تو تم تو شے ہی کوئی نہیں ہو، تم اس دن اس عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے. اللہ رب العالمین ہماری اس دن بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت قبول کرے، ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں ایسے عذابوں سے دنیا اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم